اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی عبادت جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اطاعت کی اور احکامات دیے، اور مخلوق کو اس کی خدمت سے حقوق العباد سے پورا ہو، زندگی میں ناکامی آپ کو مقدر نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کے بارے میں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی جائے گی بِأَمْوَالٍ مال و دولت سے، وَبَنِينَ اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ، اور پھر تمہارے لیے جنت کا سامان۔ استغفار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو معمول بنائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو معمول بنائیں، اور اپنے آپ کو اپنی زندگی میں مراقبہ، مواخذہ، مشارقہ، اس کو معمول بنا لیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں کہ ہاں جی آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے۔ اسی طریقے سے مشاورہ، آپ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائیں کہ میں اتنے گناہ کروں گا اور اتنے نہیں کروں گا، اور اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا اعادہ کرنے کے لیے اپنے آپ پر، اپنے جسم پر عبادات کا، استغفار کا بوجھ ڈالنا۔ جب آپ زندگی کو اور زندگی کے ماحول کو اس طریقے سے آپ گزاریں گے، ان کنڈیشنز میں آپ گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ناکام نہیں فرمائیں گے۔ استغفار آپ کے گناہوں کو دھو کر انسان کو اس طرح کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنے ماں باپ، جب ان کے ماں باپ چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی شامل ہوتے ہیں، انسان دنیا میں، آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کی آل اولادیں گناہوں سے پاک پیدا ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو گناہوں سے بالکل اسی طریقے سے پاک پیدا کر لی، آپ کی ایک نئی زندگی شروعات ہوتی ہے۔ اور استغفار اور توبہ کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی انسان کے لیے بند نہیں کرتے۔ انسان جتنا گناہ گار ہو، ساری دنیا اس کو چھوڑ دے، ساری دنیا کے اسباب اس کو چھوڑ دیں، صرف ایک دفعہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے سر نگوں ہو کر کہہ دے کہ اے اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن توبہ کے ساتھ اس چیز کو روٹین نہ بنا لیں۔ توبہ جتنی مرتبہ کریں گے، توبہ آپ کا دنیا کے ساتھ روح کا تعلق ختم ہونے تک آپ کی توبہ کا سلسلہ جاری رہے گا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ لیکن توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو مشروط کر دینا کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو دینی لحاظ سے بھی اور آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کی ذات آپ کو غنی عطا فرماتے ہیں، آپ کو محتاجگی سے بچا دیتے ہیں۔ پھر آپ کو اولاد کی ٹینشن، پھر آپ کو رزق کی ٹینشن، پھر آپ کو تمام اسباب عادی و مادی جو آپ کو ریکارڈ ہوتے ہیں دنیا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سب مبرہ فرما دیتے ہیں۔